بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز سامعین و ناظرین، بہن بھائیوں اور بچے بچیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ مہینہ سال اسلامی کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام، اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ تھا، یعنی ذو الحج۔ یہ دونوں مہینے ایک اعتبار سے نہایت اہم ہیں کہ اس مہینے میں بھی ایک عظیم الشان قربانی پیش کی گئی، اور وہ مہینہ اس قربانی کی یادگار ہے۔ اور یہ موجودہ مہینہ یعنی محرم الحرام، یہ بھی ایک انتہائی عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے، جو اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے پیش کی۔ جناب امام حسین علیہ السلام سید الشہداء، انہوں نے اپنے 72 ساتھیوں کی معیت میں اسلام کی سربلندی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت اور اسے اپنی صحیح نہج پر قائم رکھنے کے لیے ایک عظیم الشان قربانی پیش کی۔ تو یہ مہینہ اہل بیت کی قربانی کی یادگار مہینہ ہے۔ ہم نے بھی اس سلسلے میں اپنی سیرت طیبہ منظوم جو ہم نے لکھی ہے، اس میں مقام اہل بیت پر ایک ایمان افروز، فکر انگیز اور چشم کشا استدلال پیش کیا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں درجنوں ایسی آیات ہیں، اور اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 ایسی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا مقام بیان فرمایا، اور اہل علم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مقام اہل بیت پر مفصل گفتگو کی ہے۔ ہم نے بھی اس سلسلے میں صرف ایک دلیل جو قرآن اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قائم کی گئی ہے، وہ قلم بند کی ہے۔ آپ بھی اسے نہایت توجہ کے ساتھ سنیے۔ اور یہ دلیل الحمدللہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کی تردید نہیں ہو سکتی، اور ہر شخص کو اس دلیل کے آگے اور مقام اہل بیت اور ان کی عظمت کے آگے سر جھکانا ہی ہوگا۔ تو اب سنیے کہ کیا کس انداز سے وہ دلیل پیش کی گئی ہے۔ شروع میں ایک سوال آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا ہے، سنیے۔ ایک سوال آپ سے گر یہ جائے کیا، دیکھ کر سارا عالم بتاؤ ذرا، آپ کو بعد از مالک دو جہاں اور محبوب رب رحمت عالماں، بڑھ کے ہر ایک سے کون محبوب ہے، کون پیارا ہے اور کون مرغوب ہے۔ یعنی آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ کو اس جہان میں کون سب سے پیارا ہے، یہ سوال ہے، تو آپ کا ما سوا اس کے کوئی جواب ہو نہیں سکتا اس شاہ کے رب وہاب۔ آپ کو پیارے ہیں اپنے اہل و عیال، اہل بیت اپنے ماں باپ اور نو نہال۔ تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ کو سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال پیارے ہیں، اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنی ازواج پیاری ہیں۔ ایسا ہو بھی نہ کیوں رہ روان ظفر، بندے کے لیے اس شاہ کے خیر البشر، ان سے بڑھ کر نہیں سکتی ہو کوئی شے، کیونکہ ان کی محبت ہے ایک ایسی میں جس سے بھرتا ہے خود خالق کائنات، اس کی روح کا سبو اس کا جام حیات۔ جیسا کہ ایک فرما ہے قرآن کا،
رشد کے اس صحیفہ ذیشان کا، لوگوں کے واسطے ہے سجائی گئی، رغبت ازواج کی حب اولاد کی، ایسے ہی ایک جگہ تذکرہ جب کیا، ایسے رشتوں کا اور ایسے اموال کا، سکتا تھا آ مقابل کبھی جن کا پیار، اللہ اور اس کے محبوب کے ذی وقار، تو کیا انہی افراد کا تذکرہ، باپ ماں بیویوں اور اولاد کا۔ اور بھی کتنی جگہوں پہ قرآن میں رب تعالیٰ کے فرمان ذیشان میں واضح و برملا صاف الفاظ میں یا کہیں پر کنایہ کے انداز میں اس حقیقت پہ ڈالی گئی روشنی، ایسا ہو بھی نہ کیوں حق بھی ہے تو یہی، دنیا میں لوگ موجود ہیں جس قدر، ہے کوئی زید بو بکر ہے یا عمر، کوئی ایمان کی دولت سے ہے بہرہ ور، یا کوئی اس سے محروم ہے سر بسر، کوئی اپنا ہے یا کوئی بیگانہ ہے خرد مند یا کوئی مستانہ ہے کوئی بادشاہ یا ہے شخص غریب، کوئی ہے بختور یا کوئی بد نصیب، ہے ولی کوئی صوفی ہے یا ہے نبی، ہے صحابی کوئی یا کوئی متقی، کوئی بے دین ہے یا کوئی مذہبی، ہے کوئی دہر یا ناسعید و شقی، غرض کے فرد ہے وہ کسی قوم کا، رکھتا ہے کوئی بھی سوچ یا نظریہ، قلب میں رکھتا ہے آل و اولاد سے، اپنی ازواج سے، گھر کے افراد سے، سب سے بڑھ کر محبت براہ وفا، ان کو بڑھ کر ہے ہر ایک سے چاہتا۔ تو اس دنیا میں کوئی بھی شخص، خواہ وہ دیندار ہے، بے دین ہے، وہ کوئی چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، نیکوکار ہے، گناہگار ہے، وہ نبی ہے، ولی ہے، تابعی ہے، اسی طرح شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کو اپنی اولاد اور اپنی ازواج ہی سب سے بڑھ کر اس دنیا میں پیارے ہیں۔ تو گویا یہ ایک مسلمہ اصول ہے اس کائنات کا کہ ہر شخص اپنے اہل بیت سے ہر ایک سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ گویا آل اور اولاد سے کرنا پیار، سب سے بڑھ کر فدایان پروردگار، ضابطہ ایک ہے آفاقی ایسا اصول، جس سے انکار ہے ایک امر فضول، ابو ہستی جو ہو رحمت عالماں، جس کی رحمت سے لبریز ہوں دو جہاں، دشمنوں تک سے جو کرنے والی ہو پیار، اپنے بیگانوں کی یکساں ہو غم گسار، اب اسے اپنے کنبے کے افراد سے، اپنی ازواج اور اپنی اولاد سے کتنی ہوگی محبت، بھلا اس کا کر سکتا ہے کوئی ادراک فرد بشر۔ اہل بیت آپ کے بندگان عجیب، ہستیاں ہیں وہ خوش بخت اور خوش نصیب، آپ کی چاہتوں کا جو محور رہیں، روز و شب اور جنہیں رحمت عالمین، اپنی الفت کا عنواں بناتے رہے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتاتے رہے۔ ہے کبھی غور بھی آپ نے یہ کیا، جانثاران و عشاق خیر الورا، جب بھی اور جس حوالے سے بھی ہے کیا، اپنے گھر والوں کا آپ نے تذکرہ، تو کیا ہے محبت کی نسبت سے ہی، اسی عنوان سے ہی عاشقان نبی۔ آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے سامنے جاری رکھیں گے۔ آپ سے حسب سابق ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھیں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں،
اور اسے سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ سلسلہ خیر آپ تک براہ راست پہنچتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔